अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। टीका अंदाजी में तेलंगाना सारे मुल्क में सरफहरिस्त बनाया जाए। हालत नाजुक जरूर है मगर अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वजीर सेहत T हरीश राव। तेलंगाना में भी डॉक्टर्स कोरोना मुतासिर होने का सिलसिला तेज। गांधी अस्पताल और उस्मानिया दवाखाने व उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 123 डॉक्टर्स, हाउस सर्जन व तलबा कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना में हुकूमत 8 ता 16 जनवरी तालीमी इदारों को तातीलात में मजीद तोसी करने पर गौर कर रही। कहा जा रहा है कि हुकूमत महकमे सेहत और महकमे तालीम के ओहदेदारों से मशावरत के बाद तातीलात में फिलहाल मजीद 4 यौम के इजाफे के अहकाम जारी कर सकती है। चार मीनार और एतराफ व इकनाफ तरक्की देने शुरू करदा पैदल राहरू प्रोजेक्ट आखिरी मराहल में पहुंच गया। 400 साल तारीखी चार मीनार का मुशाहिदा करने कसीर तादाद में बैरूनी मुल्क के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों से सयाह हैदराबाद पहुंचते हैं। तेलंगाना के जिले वरंगल में वाक़े काकतिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना की हलचल, जहां 15 तलबा कोरोना से मुस्बित पाए गए, जिसके बाद कॉलेज में कोविड से मुतासिरा तलबा की तादाद 41 हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में वाक़े IIT हैदराबाद में कोरोना से सनसनी, कैंपस में 119 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए। आंध्र प्रदेश संक्रांति के बाद से 31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, त्योहार के पेश नजर अवाम को राहत। तिजारती इदारों में कोविड खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वैक्सीनेशन के मामले में तेलंगाना सारे मुल्क में सरफहरिस्त है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने, बिलखुसूस दूसरी खुराक पर ज्यादा तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। टीका अंदाजी की मुहिम को कामयाब बनाने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से ताउन हासिल करने पर जोर दिया। महकमे सेहत के आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए अजला कलेक्टर्स और SP से तबादला ख्याल करते हुए म्यूनिसिपल अमला, पुलिस और दीगर महकमे जात के तमाम अहले अफराद को 100% बूस्टर डोज देने, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के हुदूद में जो लोग दूसरा डोज नहीं लिए उन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। 15 ता 18 साल उम्र के बच्चों की टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा करने पर जोर दिया। हरीश राव ने कहा है कि संक्रांत त्योहार के तातीलात की वजह से 15 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तलबा घरों के पास रहते हैं। तिब्बी अमला घरों को पहुंचकर उन्हें टीका देने के इंतजाम करे। वजीर सेहत ने कहा है कि नाजुक वक्त जरूर है मगर अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सिर्फ अवाम कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल आवारी करें। हुकूमत अवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वसी तर इक़दामात कर रही है। मुख्तलिफ रियासतों में डॉक्टर्स और MBBS तलबा कोरोना से मुतासिर होने के बाद अब तेलंगाना में भी डॉक्टर्स और MBBS तलबा व असातिज़ा शिकार होने लगे हैं। दोनों शहरों में बरसर खिदमत डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना की निशानदेही के सबब हालात तशवीशनाक होने लगे हैं। जिन डॉक्टर्स को कोरोना की तौसीक हुई उन्हें करंतना इख्तियार करने कहा जा रहा। गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया दवाखाना और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता जुमला 123 डॉक्टर्स, तलबा, हाउस सर्जन
सर्जन के अलावा اساتذہ زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت سے عثمانیہ میڈیکل کالج میں 200 سے زائد طلبہ کے کورونا معائنوں کے اقدامات کیے جا رہے کیونکہ ان میں 39 طلبہ جو ہاسٹل میں مقیم ہیں کورونا کا شکار ہو چکے ہیں اور ماباقی طلبہ میں بھی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ گاندھی ہاسپٹل میں برسر خدمت 45 ڈاکٹرز کو کورونا کی توثیق ہوئی جبکہ 6 اساتذہ کی رپورٹس پازیٹیو آئی ہے۔ عثمانیہ دواخانے میں برسر خدمت 33 پوسٹ گریجویٹ اسکالرز کو کورونا کی توثیق ہوئی ہے اور 33 MBBS طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد کے کورونا متاثر ہونے کے بعد محکمہ صحت سے کورونا کو پھیلنے سے روکنے سخت اقدامات کی منصوبہ بندی کی جا رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ دواخانوں میں ڈاکٹرز، ہاؤس سرجن اور ان کے ساتھ MBBS طلبہ و اساتذہ کے کورونا معائنے کیے جائیں گے کیونکہ مسلسل مریضوں سے رابطے میں رہنے کے سبب ان کے کورونا متاثر ہونے کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا نہ ہو اس کے لیے محکمہ صحت نے احتیاطی اقدامات کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ سرکاری دواخانوں میں برسر خدمت ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس کی حوالگی کے ساتھ انہیں ریگولر معائنے کی تاکید کی جائے گی اور معائنوں کی سہولت فراہم کی جا رہی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تلنگانہ کے تمام دواخانوں میں تمام ملازمین کی ٹیکہ اندازی مکمل ہو چکی ہے اور آئندہ چند یوم میں انہیں بوسٹر ڈوز بھی دیا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے معائنے جاری ہیں۔ تلنگانہ میں حکومت 8 تا 16 جنوری تعلیمی اداروں کو تعطیلات میں مزید توسیع پر غور کر رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں سے مشاورت کے بعد تعطیلات میں فی الحال مزید 4 یوم کے اضافے کے احکام جاری کر سکتی ہے۔ حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے اقدامات میں سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے جائزہ اجلاس کے دوران ہی یہ احکامات جاری کیے جا چکے تھے، لیکن اب ان تعطیلات کو 20 جنوری تک توسیع دینے پر غور کیا جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک بالخصوص امریکہ میں کورونا متاثرہ ہونے والوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کا جائزہ لیتے ہوئے بچوں کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر کے اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ ملک کی دیگر ریاستوں بالخصوص دہلی، مہاراشٹر، بنگال، ہریانہ، گجرات کے علاوہ کئی ریاستوں میں وسط فروری تک تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے ساتھ 15 تا 18 سال کے بچوں کی ٹیکہ اندازی اور کالجز کی بحالی کے اقدامات کو یقینی بنانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں اضافے پر غور کیا جا رہا۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں واقع کاکتیہ میڈیکل کالج میں کورونا کی ہلچل دیکھی گئی، جہاں 15 طلبہ کورونا سے مثبت پائے گئے، جس کے بعد کالج میں کووڈ سے متاثرہ طلبہ کی تعداد 41 ہو گئی۔ ان کا علاج گھروں میں الگ تھلگ رکھتے ہوئے کیا جا رہا۔ کالج کے پروفیسرز اور طلبہ اس بات پر فکر مند ہیں کہ کالج میں کورونا معاملات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ طلبہ کو شبہ ہے کہ کورونا کے سبب انہیں پڑھانے والے پروفیسرز بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ریاست بھر میں کورونا معاملات بڑھ رہے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے بنجارہ ہلز میں بننے والے پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا اور جائزہ لیا۔ یہ 20 منزلہ ڈھانچہ ایک کرائسس مینجمنٹ سینٹر کے طور پر بھی سامنے آ رہا۔ اس کے علاوہ ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر اور CP حیدرآباد سٹی آفس کے طور پر کام کر رہا۔ AK پدمنا بھاراؤ، سپرنٹینڈنٹ انجینئر R&B اور ان کی ٹیم کے ساتھ ٹھیکیدار شاپور جی ولابھاجی کمپنی کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے نقشوں پر 4 ٹاور والی عمارت اور 20 منزلوں کے پورے منصوبے کی وضاحت کی۔ بعد ازاں انہوں نے سیکیورٹی ایریاز سے شروع ہونے والی عمارت کی تمام منزلوں، 2 منزلوں میں پارکنگ، میٹنگ ہالز اور آڈیٹوریم، CP حیدرآباد آفس اور سٹی پولیس کے تمام ونگز، ایمرجنسی فلور اور آنرز کے کمروں کا جسمانی طور پر معائنہ کیا۔ DGP، CSCM اور ڈیٹا سینٹر، کمانڈ کنٹرول سینٹر، دیگر ایجنسیوں کے لیے جگہ ہے وغیرہ کا بھی جائزہ لیا۔ بعد ازاں کاموں کی پیش رفت اور زیر التوا کاموں پر PPT پریزنٹیشن دی گئی۔ CP حیدرآباد نے دریافت کیا اور پروجیکٹ کی تکمیل میں تاخیر کی مختلف وجوہات کا بھی پتہ لگایا۔ پولیس نے مادھا پور میں مساج سینٹر کی آڑ میں چلائے جانے والے جسم فروشی کے اڈے پر چھاپہ مارا۔
रिसेप्शनिस्ट सचिन, ग्राहकों सतीश और राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां से 4 खवातीन को बचा लिया गया। पुलिस ने बावसूख जराये की इतला पर लोटस बेल्स स्पा के नाम से चलाए जाने वाले इस अड्डे पर धावा किया। स्पा सेंटर चलाने वाली खातून ऑर्गेनाइजर सुजाता फरार है। सुजाता के खिलाफ माधवपुर थाने में माजी में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वो लड़कियों और खवातीन को लाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाती थी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 85 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 153 करोड़ 80 लाख से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 85 लाख 26,240 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही सुबह 7 बजे तक 153 करोड़ 80 लाख 8,200 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 1,94,720 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 9,55,319 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 2.65% है। यौमिया केसेस की शरह 11.9% तक पहुंच गई है। मुल्क की 28 रियासतों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 केसेस पाए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,281, राजस्थान में 645 और दिल्ली में 546 हैं। ओमिक्रॉन वायरस से 1,805 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 60,405 अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं, जिससे ये तादाद 3,46,30,536 हो चुकी है और इसकी शरह 96.1% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 17,61,900 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल 69,52,74,380 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना के बाद अजला में जबरदस्त बारिश हुई। मुतहदा जिले आदिलाबाद, मुतहदा जिले करीमनगर के कई मंडलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से जिले राजना सिलसिला में बरक़े सरबराही में खलल पैदा हुई और बाज मुकामात पर दरख्तों के गिरने की भी इतलात है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज अजला में बारिश की पेशकयासी की थी। तेलंगाना के कई अजला से बारिश की इतलात मौसूल हुई थी। इसी दौरान करीमनगर शहर के गीता भवन चौराहे पर लगाया गया 70 फीट होर्डिंग का भारी ढांचा तेज हवाओं की वजह से गिर पड़ा, जो राम की ताजपोशी के लिए तैयार किया गया था। इस पर 45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। फरवरी में यहाँ राम की ताजपोशी की तकरीब मुनक्किद होने वाली है। तेज हवाओं से शहर के मसरूफ तरीन चौराहे पर अचानक होर्डिंग का ढांचा गिर जाने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि इस सड़क पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की आमद व रफ्त रहती है। इत्तेफाक से इस वक्त एक भी गाड़ी नहीं थी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए नाफिज करदा नाइट कर्फ्यू पर अमलावरी में तब्दीली करते हुए संक्रांति त्यौहार तक आवाम को राहत पहुंचाई है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए, जिसके मुताबिक संक्रांति के बाद 18 जनवरी से नाइट कर्फ्यू पर अमलावरी का आगाज होगा, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के औकात रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक रहेंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने आज से नाइट कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया था, ताहम संक्रांति के पेश नजर मुख्तलिफ गोशों
سے دباؤ کے بعد تبدیلی کی گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے نائٹ کرفیو کے نفاذ سے متعلق رہنمانہ خطوط جاری کرتے ہوئے GORT-20 جاری کیا گیا۔ جیو میں کہا گیا ہے کہ کرفیو کے دوران جن خدمات کو استثناء حاصل رہے گا ان میں ہاسپٹل، ڈائگنوسٹک لیب، فارمیسی، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی کمیونیکیشن، انٹرنیٹ سروسز، پیٹرول پمپس، پاور جنریشن، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن، پانی کی سربراہی شامل ہے۔ عوامی مقامات، تجارتی اداروں اور مالز میں ماسک کا استعمال لازمی رہے گا۔ سنیما ہالز میں 50% نشستوں کے ساتھ شو کی اجازت رہے گی۔ RTC بسوں میں ملازمین اور مسافرین کے لیے ماسک کا استعمال لازمی رہے گا۔ بین ریاستی گڈز گاڑیوں کی اجازت رہے گی۔ کھلے مقامات پر زیادہ سے زیادہ 200 اور بند مقامات پر 100 افراد کے جمع ہونے کی اجازت رہے گی۔ تمام شرکاء کے لیے ماسک اور دیگر قواعد کی پابندی لازمی رہے گی۔ جیو میں کہا گیا ہے کہ تجارتی ادارے اور مالز میں اگر کووڈ قواعد پر عمل آوری نہیں کی گئی تو 10 تا 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی مارکیٹ یا تجارتی ادارے کو 1 یا 2 دن کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے تمام مذہبی مقامات پر سماجی فاصلہ اور ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا۔ عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات پر کووڈ سے بچاؤ کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں۔ سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ اور وزٹ ایکٹیویٹی کے رکن سید باشوان نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگلے 3 مہینوں رجب، شعبان اور رمضان کے دوران بیرون ملک سے آنے والے عازمین عمرے کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوگا جب سعودی عرب میں کورونا کی پابندیاں اٹھنے کے بعد متعدد ممالک کے مسافروں کی آمد و رفت شروع ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے عمرہ زائرین کی مکہ مکرمہ تک تمام تیاری مکمل کر لی ہے اور اب ازبکستان، لیبیا، مصر، تونس، الجزائر، انڈونیشیا، پاکستان اور بھارت سے عمرہ زائرین کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 201 عمرہ کمپنیاں اور ادارے عازمین کو ان کی آمد سے لے کر ان کے آبائی وطن روانگی تک بہترین خدمات فراہم کرتی ہیں۔ خادم الحرمین شریفین کی طرف سے عمرہ زائرین کی آسانی اور سہولت کے لیے غیر معمولی سروسز فراہم کی گئی ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمانوں کو مناسک اور عبادت کی ادائیگی میں کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں اور اداروں کی ان کی خدمت کرنے اور عازمین کو ہوٹل، ٹرانسپورٹیشن اور کیٹرنگ سمیت بہترین سروسز اور ان کی مہمان نوازی کی ہدایت کی گئی ہے۔ باشوان نے نشاندہی کی کہ عمرہ سیکٹر کی بحالی، ہوٹلوں میں رہائش کی سرگرمیوں میں اضافے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نقل و حمل، ریسٹورانٹ میں بکنگ، خریداری اور دیگر ذرائع میں تجارتی نقل و حرکت میں اضافے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ٹیکہ اندازی میں تلنگانہ سارے ملک میں سرفہرست بنایا جائے۔ حالت نازک ضرور ہے مگر عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وزیر صحت ٹی ہریش راؤ۔ تلنگانہ میں بھی ڈاکٹرز کورونا متاثر ہونے کا سلسلہ تیز۔ گاندھی اسپتال اور عثمانیہ دواخانے و عثمانیہ میڈیکل کالج کے 123 ڈاکٹرز، ہاؤس سرجن و طلبہ کورونا سے متاثر۔ تلنگانہ میں حکومت 8 تا 16 جنوری تعلیمی اداروں کو تعطیلات میں مزید توسیع کرنے پر غور کر رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں سے مشاورت کے بعد تعطیلات میں فی الحال مزید 4 یوم کے اضافے کے احکام جاری کر سکتی ہے۔
چار مینار اور اطراف و اکناف ترقی دینے شروع کردہ پیدل راہرو پروجیکٹ آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ 400 سالہ تاریخی چار مینار کا مشاہدہ کرنے کثیر تعداد میں بیرونی ملک کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں اور شہروں سے سیاح حیدرآباد پہنچتے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں واقع کاکتیہ میڈیکل کالج میں کورونا کی ہلچل، جہاں 15 طلبہ کورونا سے مثبت پائے گئے، جس کے بعد کالج میں کووڈ سے متاثرہ طلبہ کی تعداد 41 ہو گئی۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں واقع IIT حیدرآباد میں کورونا سے سنسنی، کیمپس میں 119 افراد کورونا سے مثبت پائے گئے۔ آندھرا پردیش سنکرانتی کے بعد سے 31 جنوری تک نائٹ کرفیو، تہوار کے پیش نظر عوام کو راحت، تجارتی اداروں میں کووڈ خلاف ورزی پر بھاری جرمانے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔